تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں اور میرے محبان مجلس، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ گویا اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا ہے۔ ایک شعر ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میں اس کو تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، نگاہ اویسی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اویسی صاحب کی دور اندیشی، مومنانہ فراست، مظلوموں اور غریبوں، دلتوں اور پسماندہ لوگوں کے لیے اثار و قربانی کا جذبہ، بے لوث و بے باک قیادت کا اعتراف، ان کے مخالفین وہ دشمن بھی کرتے ہیں۔ اور نگاہ اویسی اور ان کے نظر کرم نے کئی لوگوں کو عام سے خاص کر دیا۔ کسی کو عہدہ صدارت ملی، کسی کو کارپوریٹرشپ ملی، کسی کو ایم ایل اے بنایا، اور ہمارے رفیق محترم امتیاز جلیل صاحب کو ایم ایل اے اور ایم پی بنا کر ایک تاریخی کارنامہ انجام دیا۔ مجھ سے انہیں بے انتہا محبت اور عقیدت ہے، اور مجھ پر اعتماد کر کے مجلس کے کئی عہدوں سے مجھے نواز کر اب دوبارہ ایم آئی ایم مہاراشٹر کا جنرل سیکریٹری نامزد کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ علماء و ائمہ کو بھی سیاست میں بلند مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا کہ قوم و ملت کے لیے رہبری و رہنمائی کا میں کچھ کام انجام دے سکوں۔ اس کے بعد شیر ہندوستان بیرسٹر اسد الدین اویسی و اکبر الدین اویسی اور امتیاز جلیل صاحب و ڈاکٹر عبدالغفار قادری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کر کے بہت بڑا عہدہ و منصب عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے منشے کے مطابق مجھے مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط و مستحکم بنانے کی توفیق و صلاحیت دے۔ برادران اسلام، مجلس وہ جماعت ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں سے خوف و ڈر کو نکالا ہے۔ مجلس وہ پارٹی ہے جس نے پورے ملک کے دیگر پارٹیوں کے غلامانہ ذہنیت رکھنے والے مسلمانوں کو عزت و مقام عطا کیا۔ پہلے تمام پارٹیوں کا حال یہ تھا کہ وہ صرف چاپلوسی کر کر کے شطرنجیاں اٹھاتے اٹھاتے گردن جھکائے زندگی گزارتے تھے۔ اب سر اٹھا کر جی رہے ہیں، بلکہ جرأت کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اب مسلمانوں کو حق نہیں دو گے تو ہم اویسی صاحب کے ساتھ چلے جائیں گے۔ یہ دھمکی بھی دے دیتے ہیں۔ ارے مجلس وہ جماعت ہے کہ جس نے سیاست میں ایک نیا انقلاب پیدا کر دیا ہے۔ برادران اسلام، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یعنی ڈاکو پنا رہ جاتا ہے، گھپلے بازی کی زندگیاں رہ جاتی ہے، کرپشن کی زندگی رہ جاتی ہے، اور دین کے ساتھ اگر سیاست ہوگی تو اس میں بہت زیادہ قوم اور ملت کی، انسانیت کی خدمت کا آپ جو ہے نتیجہ دیکھتے رہیں گے۔ اصل میں سیاست جو مطلوب ہے، دنیا جو سیاست چاہتی ہے وہ ایماندارانہ سیاست چاہتی ہے۔ اس کے لیے ایماندارانہ سیاست کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دینداری کے ساتھ سیاست کریں۔ تعجب ہے کہ بعض لوگ اور کچھ تنظیمیں اور جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ الیکشنی سیاست میں ہم حصہ نہیں لیں گے۔ ارے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو تو تم کو محسوس ہوگا کہ سیاست یہ بھی ایک شعبہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیاست کی ہے۔ بغیر سیاست کے اسلام مکمل ہی نہیں ہے۔ اور قرآن پڑھو، سمجھنے کی کوشش کرو کہ اقتدار اور حکومت جو ہے کہیں پر یعنی مانگی گئی ہے یا نہیں ہے، تو آپ کو ملے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اللہ سے دعائیں کی ہے، جو مانگا ہے، اس میں فرمایا ربی حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، ربی حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی۔ سلیمان علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے ایسی حکومت۔ اندازہ لگائیے اقتدار کی دعا، قرآن شاہد ہے،
سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ اقتدار اور حکومت کے ایوانوں تک کے پہنچنے کے لیے آپ کو سیاست میں آنا ضروری ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیاست گندی ہے گندی ہے گندی ہے، کب تک کہ گندی ہے گندی ہے کہیں گے؟ کب تک کہ کہو گے کہ اندھیرا ہے اندھیرا ہے؟ ایک شمع جلاؤ، روشنی کرو، تھوڑی سی کوشش کرو، اس گندگی کو ختم کرو۔ مجلس اتحاد المسلمین امائم نے بہت حد تک کوشش کی ہے کہ سیاست کی گندگی کو دور کرے اور ایک صالح ایماندار سیاسی نظام بنائے۔ علماء کرام ائمہ اعظام سے درد مندانہ اپیل ہے کہ اس وقت ملک و ملت کے جو حالات ہیں اس میں آپ کی قیادت و سیادت کی ضرورت ہے۔ ہمارے اکابر علماء کرام نے سیاست میں کتنا بڑا رول ادا کیا تھا، آپ پڑھیے ان کی سوانوں کو۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حفظ الرحمان رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا سید احمد ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب ایم پی تھے، راجیہ سبھا کے ممبر تھے۔ مولانا اسرار اللہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ضیاء الدین بخاری ہمارے مہاراشٹر میں ایم ایل اے رہ چکے، مولانا محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ 2 مرتبہ ڈپٹی اسپیکر بہار رہے، 22 سال ایم ایل سی رہے۔ مولانا بدر الدین اجمل قاسمی جو ہے ابھی ایم پی ہے، اس سے پہلے بھی تھے، ان کے کئی جو ہے ایم ایل اے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں مالیگاؤں میں مفتی اسماعیل قاسمی ہمارے برادر رفیق جو ہے، یہ ماشاءاللہ ایم ایل اے ہے 2 مرتبہ۔ آپ بھی سیاسی میدان میں تشریف لائیے، سیاسی میدان میں جو خلا ہے اس کو پر کرنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ دیگر پارٹیوں میں بن غسلے، بن طہارتی، مشرک و منافق، زانی و عیاش لیڈروں کی قیادت میں جی حضوری چاپلوسی کر کر کے غیر اسلامی غیر شرعی سیاست میں، ان کو بھی میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، ان کو بھی میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آئیے اس ساری چیزوں کو چھوڑ کر صالح قیادت، تہجد گزار رہنما و رہبر، نمونہ اسلاف، بے باک حق گو و قائد علی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے ہاتھوں کو مضبوط کیجیے۔ علماء اس میں تشریف لائیں اور مجلس کو مجلس علماء بنا لیں۔ محترم علماء اکرام، آپ جیسے مساجد و مدارس میں بے باکانہ و مخلصانہ خدمت انجام دے رہے ہیں، وہیں قوم و ملت کی سیاسی رہبری و رہنمائی بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن جو ہے پس پردہ کرتے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ آئیے، آپ میدان سیاست میں آئیے اور اسوہ رسول کے اندر جو اصول ضابطے آپ کو شرعی دکھیں اس کے مطابق آپ کرنے کی کوشش تو کیجیے۔ آپ کی وجہ سے سوئی ہوئی قوم جاگے گی اور ان کا سیاسی شعور بیدار ہوگا، اور جب آپ میدان سیاست میں آئیں گے تو ڈپلیکیٹ مولاناؤں سے قوم کو نجات ملے گی۔ سمجھ رہے نا؟ ان سے ڈپلیکیٹ مولاناؤں سے قوم کو نجات ملے گی۔ انہوں نے قوم و ملت کا کئی بار سودا کیا اور اپنے مفادات پورے کر لیے۔ ارے یہ نقلی داڑھی اور ٹوپی والے سیاسی اسٹیج پر منہ چھپاتے پھریں گے، اگر آپ میدان میں آ جاتے ہیں وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آیا تو باطل چلے جاتا رہتا ہے۔ پھر سر اٹھا کے چلنے لگے وقت کے یزید، پھر سر اٹھا کے چلنے لگے وقت کے یزید، دنیا کو آج پھر ہے ضرورت حسین کی۔ دنیا کو آپ حسینی کردار علماء کرام بتائیں گے، ائمہ اعظام بتائیں گے کہ کس طریقے سے سیاست کی جاتی ہے۔ لوگ ڈرتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں علماء کے سیاست میں آنے سے، یہ علیحدہ بات ہے۔ سب کی دکانداریاں بند ہو جاتی ہے، بولتیاں بند ہو جاتی ہے، لیکن آئیے آپ حجروں سے نکلیے، خانقاہوں سے نکلیے۔ ہمارے اکابر اسلاف نے یہ بہت بڑا ایک رول ادا کیا ہے۔ محترم علماء اکرام، ہم علماء ونگ بنا کر ہر شہر میں آپ کو انشاءاللہ سیاسی میدان میں بہت بڑا سپورٹ کریں گے۔ ہم چاہیں گے کہ ایک عالم دین کارپوریٹر ہو، ایک حافظ قرآن کارپوریٹر ہو، ایک عالم دین ایم ایل اے ہو، ایک عالم دین جو ہے مفتی صاحب جو ہے ایم ایل اے ہو۔ آج دیکھیے کہ جو لوگوں نے مجلس اتحاد المسلمین کو جوائن کیا ہے، آج بھی مجلس اتحاد المسلمین میں کئی جو ہے کارپوریٹر، کئی ایم ایل اے، کئی ایم پی، آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ نمازی ہیں، دیندار ہیں۔ کئی حفاظ و علماء مذہبی وضاقتہ کے ساتھ ایوانوں میں حق کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ مجلس کے سپاہی اصل میں سجدے و دعا کی طاقت رکھتے ہیں، دوسروں کے پاس یہ طاقت نہیں ہے۔ آپ کے پاس وہ طاقت ہے جو سجدے اور دعا کی طاقت ہے، اس کے سامنے سارے ہتھیارات بم فیل ہیں۔ اس طاقت کی بنیاد پر آپ اپنے مطالبات کو منوا بھی لے سکتے ہیں۔ آخر میں
مخالفین و حاسدین سے کہنا چاہتا ہوں کہ بے بنیاد جھوٹے الزامات لگا کر مجلس کو کب تک کے بدنام کرنے کی کوشش کریں گے. اویسی برادران اور MP امتیاز جلیل صاحب سے کھیڑ کر مت لو، ان کی ذاتیات پر کیچڑ مت اچھالو، کیونکہ محسن انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر تم امتی ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، بدنام کرتا ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں اتنا بڑا پاپی ہے، مجرم ہے، گناہ گار ہے، جیسے کعبے کو ڈھانے والا مجرم ہے. اندازہ لگائیے. اسی طرح فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غیبت قتل سے بڑھ کر گناہ ہے. کرتے رہو، غیبت کر رہے ہو، غیبت کرو. ارے کتنا بڑا گناہ ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. سنی سنائی بات کو نقل کر دینا مجلسوں میں، ویڈیو میں، کسی بھی چیزوں میں، اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. حدیث پڑھ کے لکھ لو. برادران اسلام، اسلام میں اختلاف کا حق ہے، مخالفت کا حق نہیں ہے. بدنام کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے. ویڈیو اور کال ریکارڈنگ کر کے بدنام کرنے والوں جواب سن لو. ہم دشمن اور مخالف پر اٹیک نہیں کرتے، ہم ڈیفینس کرتے ہیں. اور جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور جب بہت کوئی مستی کو آیا تو 100 سنار کی ایک لوہار بھی کر دیتے ہیں. ہم تو دشمن کو بھی شائستہ سزا دیتے ہیں، ہم تو دشمن کو بھی شائستہ سزا دیتے ہیں، وار کرتے نہیں، نظروں سے گرا دیتے ہیں. آ رہا ہے نا الیکشن، سمجھ میں آ جائے گا. اور عالمانہ انداز میں اگر آپ کو کوئی جواب سننا ہے مخالفین اور حاسدین سے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی مخالفین نے بہت سر اٹھایا، حاسدین نے بہت مخالفت کی، بہت سر اٹھایا. تو اس وقت انہوں نے بھی جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو امام شافعی نے فرمایا ما انا عازم الجواب ولکن ما انا عازم الجواب ولکن ما من الاسد یجیب الکلاب. ایسا نہیں ہے کہ میرا جواب پہ قدرت نہیں ہے، میں جواب نہیں دے سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے. میں جواب دے سکتا ہوں، لیکن فرمایا ما من الاسدی، اسد کے معنی ہوتے شیر. شیر کتوں کے بھونکنے کا جواب نہیں دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اسد الدین اویسی دین کا شیر ہے، اس کے نام سے ہی ظاہر ہے. وہ شیر ہند ہے. وہ جب چلتے ہیں تو اگر کچھ لوگ بھونکتے جاتے ہیں تو فرق نہیں پڑتا، ہاتھی چلتے رہتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کتے بھونکتے رہتے ہیں. جس فقیر کی جھولی میں کچھ ہوتا ہے اسی کے پیچھے تو کتے لگتے ہیں. ان کے پاس کوئی کلا ہے، کوئی ہمت ہے، کوئی جرأت ہے، کوئی بے باکی ہے، وہ تو سب دیکھ رہے ہیں نا. اور ساری سیاسی دشمن جماعتیں بھی اس کے قائل ہو گئی کہ حکومت کے ایوانوں میں، پارلیمنٹ میں جس انداز سے مسلمانوں کی، ایمان والوں کی، مظلوموں کی، پسماندہ طبقات کی، دلتوں کی جو وہ بے باک ترجمانی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری زبان کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، چپ رہ جاؤ، بیٹھ جاؤ. میرے عزیز دوستو، ایک منظر، ایک سما رہتا ہے پارلیمنٹ کی، ان کی تقریروں کو سنو. بہرحال میں آج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، امتیاز جلیل صاحب، ڈاکٹر عبدالغفار قادری صاحب اور محبان مجلس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت سارے کارپوریٹر حضرات نے یعنی گلپوشی کی، استقبال کیا، بہت سارے لوگوں نے ہمارے حق میں دعائیں کی، اور مجھے پورے مرٹواڑہ مہاراشٹر سے، مہاراشٹر کے باہر سے بھی محبان مجلس کے جو ہے مبارکبادی کے فون آئے. انہوں نے جو ہے نیک خواہشات کا اظہار کیا. میں ان تمام کا ممنون و مشکور ہوں. اللہ جل شانہ ہمیں مجلس اتحاد المسلمین کو اس کے اغراض و مقاصد، اس کے منشور کے مطابق دنیا کے اندر عام کرنے کی، ملک کے اندر عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.